کوئی بندہ غسل کر رہا ہو پانی میں دریا میں تیر رہا ہو اور اسی حالت میں وہ ڈوب کر مرے, خودکشی نہ کی ہو, ڈوب کر مرے, وہ شہادت کی موت. اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں آگ لگ گئی, اس میں کوئی مر گیا, آگ میں جل کر مر گیا, کوئی اس کو بچا نہ سکا, تو وہ شہادت کی موت. تو پھر بری موت کون سی ہے؟ سن لیجیے, بری موت وہ ہے جو غفلت کی موت ہے. اگر آپ مسجد میں بھی سجدے کی حالت میں غفلت میں مرے نا, کہ سر تو سجدے میں تھا لیکن دل میں یار نہ تھا, دل میں یار کا پیار نہ تھا, بس چلے گئے تھے بھولے بٹ کے مسجد اور وہیں اٹیک وٹیک آ گیا مر گئے, یہ غفلت کی موت. غفلت کی موت سے بری موت کوئی نہیں. آپ کہیں گے آپ نے سجدے کی, میں نے کہا وہ سجدہ ہی نہیں ہے جس میں یار کی یاد نہ ہو. کہنے والے نے کہا تھا نا, کہ اقبال نے کہا تھا, میں جو سر بس سجدہ ہوا کبھی, جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی, تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. سجدہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے سجدہ کہتے کسے ہیں. ابھی تو زمین پہ کو پیشانی زمین پہ رکھنے کو لوگوں نے سجدہ سمجھ لیا. سجدے کی معرفت تو حاصل کرو. اگر 1 منٹ سجدہ کروانے تو دھڑکنیں تیز ہوتی ہے, سجدے میں دھڑکنیں تیز نہیں ہوتی. جو سجدہ سیکھ لیتے ہیں اور لذت سجدہ سے آشنا ہوتے ہیں, وہ پوری رات سجدے میں گزارتے تو رات چھوٹی پڑتی ہے مگر سجدہ مکمل نہیں ہوتا. ایسے سجدہ کرنے والے ہیں کہ یہاں تو امام صاحب اگر 31 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تو کہتے کل سے تو نہیں آنا کیونکہ لمبا سجدہ ہے. سجدہ ہے, سجدہ ہے. بہرحال غفلت کی موت بری موت ہے. سب سے بدترین موت غفلت کی موت ہے, اور آج ہم سب غافل ہیں. بلکہ بزرگوں نے کہا جس دم غافل اس دم کافر. یہ صوفیہ کی اپنی زبانی ہے, میں اس کو جو ہے وہ آپ پہ وہ نافذ نہیں کر رہا ہوں, اس لیے کہ صوفیہ کا اپنا ایک انداز ہے. ہم تو غافل ہی ہیں نا, غفلت 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 غفلت. تو بہرحال اس نے کہا, اس مٹی سے ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی, میں تو غافل تھا اور غفلت میں موت آ گئی. اب غفلت میں موت آئی بادشاہ کو تو کیا ہوا, کل لوگوں نے دفن کر دیا جیسے کہ اوروں کو دفن کیا جاتا ہے. جب دفن کر دیا گیا میں, تو میری مٹی مٹی میں مل گئی, ہڈیاں بھی زمین کھا گئی, کیڑے کھا گئے, سب ختم ہو گیا. اور جب مٹی میری مٹی میں مل گئی, یعنی میرا جسم مٹی میں مل گیا, تو پھر صدیوں میں ایسے سال آئے کہ اوپر کی مٹی نیچے, نیچے کی مٹی اوپر, اوپر کی مٹی نیچے, نیچے کی مٹی اوپر. پھر کیا تھا, بس دل کا درد کہہ رہا ہوں, دھیان سے سن لو میرے جوانوں. اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی, جب میری مٹی مٹی میں مل گئی, مٹی مٹی میں مل گئی, تو مٹی اگرچہ مٹی میں مل جائے, جسم اگرچہ مٹی میں مل جائے, مگر روح باقی رہتی ہے. تو ایک ایک ذرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ احساس ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ جن جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی, تھا تو کبھی بادشاہ, مگر جب مٹی مٹی میں مل گئی تو لوگ میرے اوپر پیشاب کرتے تھے, میرے منہ پہ پاخانہ کرتے تھے. میرے بھائیوں, ایک منزل آپ پر بھی وہ آ سکتی ہے, مرنے کے بعد جب لوگ ہماری مٹی پر پیشاب کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا, لوگ ہماری مٹی پہ پاخانہ کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا, ارے قبروں پر کتے گھومیں گے تو کیا بنے گا. یہ غافل لوگوں کا حال ہے. اللہ اکبر, خدا کے لیے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے, یہ دنیا چند دن کی ہے, یہ دنیا چند لمحے کی ہے. ارے میرے بھائی, تمہیں کس نے منع کیا مال نہ کماؤ, عزت نہ کماؤ, اچھا کھانا نہ کھاؤ, کس نے منع کیا, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, مال کماؤ, سب کرو, انجوائے کرو, مگر حرام کام مت کرو, اللہ کی نافرمانی مت کرو, اللہ کو مت بھولو, روزی پاکے رزاق کو مت بھولو. کچھ وقت نماز کے لیے نکالو, کچھ وقت عبادت کے لیے نکالو, اللہ کے لیے کچھ ٹائم نکال لیا کرو. میرے بھائیوں, جس اللہ نے ہمیں پوری زندگی دی ہے, 10 منٹ کا ٹائم اس کے لیے نہیں ہے آپ کے پاس, ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا, ہم سے بڑا ناہنجار کون ہوگا, ہم سے بڑا غدار کون ہوگا. میرے بھائی, ہم
نے واٹس ایپ کو تو گھنٹوں دیے، اپنے اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں ہے، اللہ اللہ۔ ہم نے فیس بک کو تو گھنٹوں دیے، اپنے اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں ہے۔ یعنی معاذ اللہ، جتنی اہمیت آپ واٹس ایپ کو دے رہے ہیں اتنی اہمیت بھی آپ اللہ کی عبادت کو نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کون سے مسلمانوں میرے بھائی، آپ کیسے مسلمانوں میرے بھائی؟ ارے اللہ سے پیار کرنے والے تو وہ تھے کہ پہلی رات کی دلہن چھوڑ دی اللہ کے لیے اور جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر اللہ نے دیکھو، جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے کیسے پیار کرتا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے کیسے پیار کرتا ہے؟ اللہ اس کے لیے قانون بدل دیتا ہے۔ جو اللہ سے پیار کرے اللہ اس کے لیے قانون بدل دے۔ ان علماء سے پوچھو، اللہ کے رسول کی حدیث بخاری شریف کی، جہاں جنبی ہوگا یعنی جہاں پر غسل جنابت کسی پہ فرض ہے، ناپاک آدمی ہوگا، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے۔ جہاں غسل جنابت فرض والا آدمی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے۔ لیکن اے سرکار حنظلہ، آپ کی عظمتوں پہ قربان، جہاں جنابت ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہیں، مگر حنظلہ جنابت میں ہے اور رحمت کے فرشتے غسل دیتے نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے تو پتا چلے گا، حنظلہ نے خدا رسول کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دیا تو فرشتے رحمت کے ان کو جنابت کا غسل دیتے نظر آ رہے ہیں۔ قانون بدل دیا گیا، قانون بدل دیا گیا۔ اندازہ تو کریں، توجہ تو کریں، ہم اللہ کی محبت کی قدر ہی نہیں کرتے۔ سب کو ٹائم دے رہے ہیں، 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ لگتے ہیں، کیا جاتا ہے؟ ہر محفل میں اس پہ زور دیتا ہوں کیونکہ میرا مشن ہے لوگ اللہ سے ایک بار جڑ جائیں، اور اللہ سے جڑنے کا پہلا زینہ نماز ہے، آسان طریقہ نماز۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میری قوم جتنا جلسوں میں آتی ہے نا اتنا فجر کی نماز میں ہمارا کام پورا ہو گیا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ جو قوم نمازی بن جائے اس کو اصلاح معاشرہ کے جلسے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو نمازی بنتا ہے اس کو اللہ خود سدھار دیتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ اس قوم کو صرف نمازی بنا دو، یہ قوم ہر بے حیائی سے رک جائے گی، ہر برائی سے۔ ابھی آپ پلٹ کے یہی سوچ رہے ہو نا، لیکن ہمارے محلے کے نمازی تو ابھی تک سود کھاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ نمازی نہیں ہے بھائی، میں نے کہا نمازی کہلانا اور ہے، نمازی بن جانا اور ہے۔ اور وہ نمازی تو عورتوں کو تکتے ہیں، میں نے کہا وہ نمازی نہیں ہے، اس لیے کہ اٹھک بیٹھک الگ چیز ہے، نماز الگ چیز ہے۔ ہاں، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، تب برقی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی۔ اللہ کے لیے کچھ وقت نکال لیجئے، غفلت کی موت مت مریے، توبہ کر لیجئے، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کیجئے، کچھ ٹائم دے دو اپنے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، بادشاہ تھا مٹی میں ملا، مرنے کے بعد لوگوں نے پیشاب اور پاخانے کی، پاخانے پیشاب لوگوں نے کی۔ پھر کیا ہوا؟ اسی مٹی کو ایک دن کمار آیا اور میری مٹی کو اٹھا لے گیا۔ جب اٹھا لے گیا تو مٹی کو سڑایا، اس میں گوبر ملایا۔ ہائے ہائے، یہ بادشاہ کی مٹی کا حال دیکھو، یہ بادشاہ، غافل لوگوں کا انجام دیکھو۔ اللہ غیور ہے، وہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، وہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ کہ کمار نے مٹی سڑایا، سڑانے کے بعد پھر کٹورا بنایا، اور کٹورا میری مٹی سے بنا، اور پھر اس کو آگ میں تپایا، تو آگ میں بھی تپا میں۔ احساس تو زندہ تھا نا، ذرے بکھر چکے تھے لیکن احساس تو زندہ تھا، پیشاب ہو رہا ہے، پاخانہ ہو رہا ہے، سڑایا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، اور آگ میں جلایا بھی گیا۔ تب میں کٹورا بنا، اور کٹورا بنا کر کے مجھے جب بازار میں بیچا گیا تو میں بکا بھی۔ جو کبھی بادشاہ دوسروں کو خریدتا تھا آج وہ بازار میں اس کی مٹی بک رہی ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، توبہ کرو۔ کہ مجھے بازار میں بیچا گیا، جب میں بازار میں بکا کٹورے کی شکل میں، تو پھر اس میں کھانا کھایا گیا، پانی پیا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ کسی کی ٹھوکر مجھے لگی، اور میری کسی کی ٹھوکر نے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا،
اور آج مجھے یہاں لا کر کے پھینک دیا گیا. تم کو زمین پہ لڑتا ہوا دیکھ کر کے میں سوچ رہا ہوں کہ چلو میں فائدہ نہ اٹھا سکا نصیحتوں سے, تم کو نصیحت کر دوں, اس لیے سدھر جاؤ, سنور جاؤ, اس طرح دنیا سے محبت نہ کرو. تب دونوں بھائی کو سمجھ میں آیا جب بادشاہوں کا یہ حال ہوا مرنے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا. بس میں بھی اسی بات پر اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہوں, ٹائم زیادہ ہو گیا. انشاءاللہ غوث پاک کے خطبات کے جو اقتباسات میں نے چھیڑے تھے پھر کبھی پڑھوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے, اللہ ہمیں سنوار دے, ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے. اللہ ہمیں غفلت سے نکال دے, حسد سے نکال دے, تکبر سے نکال دے, گھمنڈ سے نکال دے. اللہ پاک نماز کے لیے ہمیں وقت نکالنے کی توفیق عطا. علماء کرام کریں 2-4 منٹ کچھ اور بات کر لیں. تو آئیے میں نے جو کہا تھا وہ جو بات چل رہی تھی اسی سے کنیکٹ بات کر دو تھوڑی سی, کیونکہ علماء کرام کا حکم ہے اس لیے. اللہ اکبر. تو پہلی چیز جو آپ کے پاس جو حفاظت کا ذرا ہے وہ وضو ہے, اور دوسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں نماز. اللہ کے رسول